جیسے کہ آپ تمام احباب کے علم میں ہے کہ گزشتہ کئی برس سے ہمارے قبلہ کعبہ مرشد کریم حضرت علامہ مولانا قاری محمد نثار الحق صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ماہ شعبان المعظم کی اس رات میں مختصر سا بیان ارشاد فرماتے تھے۔ انشاءاللہ اسی معمول کو جاری و ساری رکھتے ہوئے آج بھی انشاءاللہ مختصر سا خطاب ہوگا۔ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد آصف مدنی دامت مقادم القدسیہ خطاب فرمائیں گے۔ وہ احباب جو نماز سے فارغ ہو چکے ہیں وہ قریب تشریف لے آئے۔ انشاءاللہ کچھ ہی لمحات میں مفتی صاحب تشریف لانے والے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارے امام صاحب موجود ہیں۔ میں گزارش کروں گا امام صاحب سے، ہمارے نائب امام بھی ماشاءاللہ موجود ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی تشریف لے آئے۔ مجھے نظر نہیں آئے تھے، سائڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے میں تلاوت کا آغاز کر رہا تھا۔ ماشاءاللہ دونوں افراد یہاں موجود ہیں، تو انشاءاللہ ان کی پرسوز آواز سے ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سماعت فرماتے ہیں۔ پرجوش نعروں سے استقبال کیجیے ہماری مسجد کے نائب امام قاری محمد شاہ نواز قادری صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ قاری محمد شاہ نواز قادری صاحب تلاوت قرآن مجید فرمائیں گے۔ آپ تمام احباب توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون، وجاء
وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرما کر ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے ہماری مسجد کے نائب امام مؤذن جناب مولانا قاری محمد شاہ نواز قادری صاحب۔ ایک مرتبہ اپنے آقا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے درود پاک کا نذرانہ پیش کر لی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تعریف جب میں کرتا ہوں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی۔ لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یہ ماہ مبارک شفاعت کی رات ہے، اس میں نوید نوید ہے کہ بنی کلب کی بکریوں کے برابر بال ہوں گے، اتنے امتی بخشے جائیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا وہ کلام پیش کرتے ہیں جو شفاعت کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ کیا ہی ذوق فیضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق فیضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قیض لے
فدا میں فدا چاندوریوں اختر شماری واہ واہ کیا ہی ذوق فیضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ انگلیاں میں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کرے پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ کیا ہی ذوق فیضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماہ نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماہ اٹھتی ہے کس شان سے گردے سواری واہ واہ اٹھتی ہے کس شان سے گردے سواری واہ واہ مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ طالع بے گوشت تیری سازگاری واہ واہ کیا ہی ذوق فیضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ صدقے سینے عام کے قربان اس اکرام کے صدقے سینے عام کے قربان اس اکرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ مقطع میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا ان سکانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ ان سکانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ
قرض لیتی ہے گناہ پرہیز گاری واقف عقیدت اور محبت کے ساتھ آپ استاد العلماء مفتی محمد عمیر اور مفتی محمد آصف مدنی دامر برکاتہم القدسیہ کا خطاب سماعت فرمانا چاہتے ہیں، وہ آپ کا اظہار آپ کے نعروں کے جواب سے ہوگا۔ اس یقین کے ساتھ نعروں کا جواب دیجئے کہ جہاں ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔
اب وہ نیک لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی گناہ تو نہیں ہے، وہ اللہ کے فرمانبردار بندے ہیں، فی الحال وہ حضور کی مجلس میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ تو گناہ گاروں کے پاس جا کر تھوڑے گناہ ادھار لیں، کیا ہی ذوق افزا، یعنی کتنی لذت والی ہے یا رسول اللہ آپ کی شفاعت، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیز گاری واہ۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے مقام بلند اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بیان فرمایا، اور اس نے مسلمانوں کے حال پر بھی تبصرہ فرمایا کہ نفس یہ کیا ظلم ہے، جب دیکھو تازہ جرم ہے، اے نفس تو نے کیا اپنا حال بنا لیا کہ جب تجھے دیکھتے ہیں تو اللہ کی نافرمانی میں زیادہ تر تو نظر آ رہا ہوتا۔ نفس یہ کیا ظلم ہے، کیا تو تیرا طاقتور ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے گرفت کو برداشت کر لے گا؟ نہیں، کیا اللہ کے عذاب کو تو برداشت کر سکتا ہے؟ تو دنیا بھی مشقتوں کی وجہ سے ذرا تکلیف آتی ہے تو پریشان ہو جاتا، اچھا خاصا لمبا چوڑا آدمی، طاقتور آدمی رونے بیٹھ جاتا ہے جب معاملہ اس کے ہاتھ سے نکلتا ہوا دکھائی دے رہا۔ آپ نے بارہا مشاہدہ کیا ہوگا، دنیا کی آگ برداشت نہیں ہوتی، وہ آگ تو بہت زیادہ شدید ہے، یہ آگ تو روشنی کر دیتی ہے اطراف میں، وہ تو سیاہ آگ ہے، وہ مزید اندھیرے کو زیادہ کر دے گی، بڑھا دے گی۔ تو کمزور ہے، اور کمزوری اگر انسان کو لاحق ہو کہ وہ اپنے آپ کو ہر مشکل سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، جیسے بوڑھے حضرات ہیں ان کے لیے کہا گیا کہ آپ کا امیون سسٹم کمزور ہے، لہٰذا آپ لوگوں سے میل جول نہ رکھیں، ورنہ یہ کورونا کی بیماری آپ کو لگنے کے زیادہ چانسز ہیں، اور چونکہ امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے لہٰذا اس کے مضر اثرات جوانوں کے مقابلے میں آپ پر زیادہ ہوگا۔ تو کمزور آدمی جو ہے وہ احتیاط کرتا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نفس یہ کیا ظلم ہے، جب دیکھو تازہ جرم ہے، ناتواں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری، واہ واہ۔ اب یہ واہ واہ جو ہے وہ کوئی عظمت کے امتحان کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تو طنز کے لیے ہے کہ واہ بھائی دم ہے نہیں اور حرکتیں دیکھو۔ تو اس نعت پاک میں جو واہ واہ ہے اس میں ہماری طرف جو ہے یہ واہ واہ جو متوجہ ہے وہ تنزیہ طور پر ہے کہ عقل تو کہتی ہے کہ اگر سامنا نہیں کر سکتے، بوجھ اٹھا نہیں سکتے، مقابلے کی سکت نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ یہ رات جسے ہم شب برات کہتے ہیں، شب فارسی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے رات، اور برات کا مطلب ہوتا ہے چھٹکارا، آزادی۔ اگر اس کو ملائیں گے تو بنے گا آزادی کی رات۔ اور یہ لفظ کہاں سے مل گیا، کہاں سے نکل آیا؟ تو یہ بھی احادیث کے مضامین ہی سے یہ لفظ نکلا ہے، کیونکہ احادیث میں اس 15 شعبان کے بارے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک موجود ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، سورج کے غروب ہوتے ہی آسمان دنیا پر نزول کی جلال فرماتا ہے، تجلی فرماتا ہے۔ اب یہ نزول ایسا نہیں ہے کہ وہ اتر آنا اور وہاں تھا اور اب یہاں آ گیا، اللہ جسمانی سے بات و ساتھ ہے، جیسا اس کی شان کے لائق ہے وہ تجلی فرماتا ہے، اور پھر اعلان ہوتا ہے کہ بخشش طلب کرنے والا ہے، کوئی روزی طلب کرنے والا ہے، کوئی مسائل اور آلام سے چھٹکارا حاصل کرنے والا، اسی طرح سے طلوع فجر تک یہ ندا کی جاتی رہتی ہے۔ ویسے عام طور پر جو سحری کا وقت ہوتا ہے اس وقت میں روزانہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا کی جاتی ہے کہ مجھ سے مغفرت طلب کرو تو میں کروں گا، مستغفرین بالاسحار، ان الفاظ سے قرآن عظیم نے اس وقت کو تعبیر فرمایا، اور ان لوگوں کو جو اس وقت میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر کے استغفار کرتے ہیں، مستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو ویسے عمومی طور پر سارا سال
نااہلی کا اور کمزوری کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیرے احسانات کا، تیری نوازشوں کا، تیرے کرم کا حق ادا نہیں کر سکے، تو ہمیں معاف فرما۔ تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ کرم فرماتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت مبارکہ تھی کہ آپ وطر کو مؤخر فرمایا کرتے تھے آخری پہر کے لیے، اور آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے لیے وصول ہو اور یقین ہو کہ وہ آخری پہر میں جاگے گا تو اسے چاہیے کہ وطر اس ہی آخری پہر میں ادا کرے، لیکن جس شخص کو یہ یقین نہیں ہے کہ پتہ نہیں اٹھ سکے گا یا نہیں، تو پھر اس کے لیے لازم ہے کہ وہ عشاء کے فرائض کے ساتھ ہی وطر ادا کر لیتے۔ حضور علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ تہجد کے لیے اٹھا کرتے تو تہجد کی نماز کے بعد آپ وطر ادا فرمایا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام پر 6 نمازیں فرض تھیں، ہم پر 5 ہیں۔ تہجد حضور علیہ السلام پر فرض تھی تو حضور لازمی طور پر اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے لیے یہ نفل ہے، مستحب ہے، اور رمضان میں ہمیں یہ موقع مل جاتا ہے کہ اس وقت میں ہم سارے کے لیے اٹھے ہوتے ہیں، تو ہمیں عادت بنا لینی چاہیے کہ اس وقت میں اٹھتے ہی وضو کر لیں اور 2 رکعت ادا کر لیں، یا سحری کرنے کے بعد تناول کو سحری کرنے کے بعد کم سے کم پورا 1 مہینہ تو تسلسل کے ساتھ ہم تہجد کی نماز ادا کریں۔ اور اس کے علاوہ بھی وقت فوقتاً اپنی عادت بنا لینی چاہیے کہ رات کا کوئی ایک وقت مختص کریں جس میں آپ اپنے اللہ سے باتیں کریں، وہ وقت آپ کی اور اللہ کے درمیان بس، اور تیسرا کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ حضور بھی فرماتے ہیں لی مع اللہ وقت، میرے لیے اللہ کے ساتھ ایک وقت ہوتا ہے، اور پھر اس میں جو ہے کسی کو یہ گنجائش نہیں ہوتی ہے کہ مداخلت کر سکے۔ تو حضور علیہ السلام کا معاملہ یہ بھی ذکر کیا گیا، عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام ہم سے باتیں کر رہے ہوتے تھے، پیار محبت کی باتیں ہو رہی ہوتی تھی، اور اذان کی آواز آتی تو حضور ایسے مسجد کی جانب چلنا شروع کر دیتے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں، کیونکہ اب تو اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا، تو اللہ کے پیارے حبیب نے اپنی اس مبارک طرح سے ہمیں یہ بتا دیا کہ ٹھیک ہے، مخلوق کا اپنے مقام پر جو حق ہے وہ حق ہے، اور اس میں بھی یہ جہت پیش نظر رہے کہ یہ میں اس لیے معاملات کر رہا ہوں تاکہ میرا اللہ خوش ہو جائے، تو اللہ ہی کی رضا ہر وقت مقبول خاطر ہونی چاہیے۔ یہ جو رات ہے اس میں خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ حضور میں فرمانے حضور اجلال فرماتا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی کہ یہ وہ مہینہ ہے ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس سے لوگ غافل ہیں، سستی کا شکار ہے۔ یہ رجب اور رمضان کے درمیان میں ہے، وهو شعر ترفع الاعمال فیہ الی رب العالمین، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو جب ہماری کوئی رپورٹنگ کی جانے والی ہوتی ہے تو مینیجر رپورٹنگ کرتا ہے کہ یہ بندہ کس طرح کا کام کر رہا ہے، تو اس سے بندہ بنا کر رکھتا ہے اور پرفارمنس ایسی رکھتا ہے کہ اس کو کوئی شکایت نہ ہو، تاکہ جب باس کے سامنے کوئی تنخواہ بڑھانے کی بات ہو، کوئی پروموشن کی بات ہو، تو وہاں پر گڈ کمنٹس ہوں گے تو پھر باس کی طرف سے معاملات بہتر ہوں گے، کیونکہ ڈائریکٹ رسائی ہوتی نہیں ہے بعض اوقات بڑی کمپنیز میں، تھرو پراپر چینل معاملہ ہوتا ہے کہ مینیجر سے آپ تعلق رکھیں گے اور وہ آگے آپ کی رپورٹنگ کرے گا، اگر اس سے بنا کے رکھیں گے تو پھر معاملہ ٹھیک ہوگا۔ تو انسان کوشش کرتا ہے کہ آگے جہاں سے فوائد کا حصول ہے وہاں جب میری پرفارمنس کو ذکر کیا جائے تو اچھے لفظوں میں اس کو ذکر کیا جائے۔ حضور یہ فرما رہے کہ اس رات میں اس مہینے کے اندر لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں، اس سے بندے کو یہ ذرا تھوڑا سوچنا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، جس کا مطلب بندہ ذرا اپنے اعمال نامے پر بھی ذرا غور کر کے دیکھے نا کہ وہ کیا کرتا رہا ہے سال کا۔ اللہ کے عطا کرنے سے یہ وجود حاصل، اس کے عطا کرنے سے ہمیں تمام صفات حاصل، کتنے کمالات دیے، آنکھیں نہ دیتا تو کیا کرتے، ہاتھ سلامت نہ ہوتے تو کیا کرتے، پیر سلامت نہ ہوتے تو کیا کرتے، جنہیں اولاد دی ہے وہ ان لوگوں سے پوچھے جن کی اولاد نہیں ہے، جنہیں عزت اور وقار کے ساتھ
कर रही होती है। एक घर में काम सफाई कर दी, खत्म हुआ, दूसरे घर जाना है, तीसरे घर जानी है। क्या वो इंसान नहीं? हफ्ते में एक दिन छुट्टी कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती। ईद के दिन भी मैंने देखा है कि जो है वो सेठानियाँ तो काम करना नहीं है और बस उनका तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ, सारी बीमारियाँ दुनिया भर की उनको लगी हुई है। घर का काम करोगे तो सेहत अच्छी रहेगी। वो तो उन्होंने काम, तो उनको तो अगर मासी ये कह देना कि कल मैं नहीं आऊँगी तो उनकी हालत देखने वाली होती है। ईद के दिन भी ये लोग, ठीक है, अल्लाह के बंदे नहीं हैं, हम काम ले रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। हमें अल्लाह ने सेठ बनाया, हमारे पास बहुत सारे लोग मुलाजमत कर रहे होते, तो क्या वो अल्लाह के बंदे नहीं? अल्लाह की इनामात पे बंदा गौर करे और फिर अपने किरदार पर गौर करे और फिर इस बात पर गौर करे कि उस बारगाह में मेरे जब अमाल पेश किए जाएंगे तो किस हाल में पेश किए जाने चाहिए। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस हदीस से बात में अगला फरमान बड़ा तवज्जो तलब है। फरमाते हैं कि अना उहिब्बु अन युरफअ अमली वला साहिबुन, मैं इस बात को महबूब रखता हूँ कि मेरा अमल अल्लाह के बारगाह में पेश किया जाए इस हाल में कि मैं रोज़ेदार हूँ। इसका मतलब मैसेज क्या है कि अपने किरदार को, अपने आमाल नामे को, अपनी ज़िंदगी को पाक और सुथरा रखो, अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के मुताबिक रखो, ताकि जब वहाँ उस बारगाह नाज में तुम्हारे आमाल पेश किए जाएँ तो अच्छे लफ्ज़ों में तुम्हारा तस्करा। ज़ाहिर आमाल पेश किए जाएंगे तो अच्छा बुरा सब सामने होगा, लेकिन जब इंसान अपनी सी कोशिश करता है, हत्तुल मक़दूर जो उसके कंट्रोल में होता है वो कोशिश पेश करता है, उसके बाद भी इंसान अल्लाह का हक़ तो अदा नहीं कर सकता। हुज़ूर खुद फरमाते हैं कि मैं अल्लाह का हक़ अदा नहीं कर सकता, जैसा कि उसकी तारीफ़ का, उसकी तौसीफ़ का, उसकी इबादत का हक़ है, क्योंकि अल्लाह के जो करम और अल्लाह का जो फजल हमारे नबी करीम पर है, ऐसा तो किसी पर भी नहीं है ना। मखलूक में सबसे आला तरीन तो हुजूर पर जितना लाजिम है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना, हुजूर अपनी मिसाल के मुताबिक जो आप कोशिश फरमाते हैं उसके बावजूद तालीम उम्मत के लिए फरमाते हैं कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की इन अताओं का, इन करम नवाज़ियों का हक़ अदा नहीं कर सकता। और हुजूर ने ये भी फरमाया कि जो शख्स भी जन्नत में दाखिल होगा वो अल्लाह के फजल से दाखिल होगा। कोई भी अपने अमल के बदले में, अमल की वजह से जन्नत में दाखिल नहीं होगा, बल्कि अल्लाह का खुसूसी फजल और इनायत के अल्लाह हमारी कोशिशों को गलतियों से भरी पड़ी है, लेकिन उसके बावजूद वो मालिक करम फरमाए। जैसा कि एक छोटा बच्चा जब नया नया लिखना शुरू करता है तो टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी बनाकर आएगा ना, जी उल्टा सीधा, बाप को अच्छा लगेगा, हाँ बेटा बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त, 100 नंबर है, हालांकि वो 2 नंबर के काबिल नहीं। तो ये तो बाप है ना, और ये शफ़क़त बाप के दिल में, माँ के दिल में औलाद के लिए अल्लाह ने डाली। तो अल्लाह ताला एक माँ बाप के जरिए से अपने बंदों पर कितनी मेहरबानी करवाता है, वो खुद कितना मेहरबान है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक हुजूम था, उसमें एक औरत जो है वो कैद में थी, उसको छोड़ा गया तो अचानक जो है वो बेताबी के साथ अपने बच्चे को तलाश करने लगी। जैसे ही उसको उसका बच्चा नजर आया फौरन उसका सीने से लगा लिया और उसे दूध पिलाने लग गई, छोटा बच्चा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मंजर बुलाया था, फरमाया तो सहाबा से मुखातिब होकर इरशाद फरमाया कि बताओ ये औरत अपने इस बच्चे को आग में डाल सकती है? कितनी मोहब्बत माँ के दिल में औलाद के लिए होती है, और ये किस तरह से, किस बेचैनी से अपने बच्चे को उसने तलाश किया पूरे हुजूम में, और जैसे ही मिला किस बेताबी से कि मेरा बच्चा भूखा होगा, बहुत देर से मेरी इसकी मुलाकात नहीं हुई, तो किस बेताबी से इस माँ ने अपने बच्चे को अपने सीने से चिपकाया, ये इसको आग में कैसे डाल। हुजूर फरमाते हैं कि तुम्हारा रब इस माँ से भी कई गुना ज्यादा तुम पर मेहरबान है। अल्लाह खुद फरमाता है कि अल्लाह ताला तुमको अजाब देकर क्या करेगा। एक तो ये है ना कि हम एक दूसरे पर जुल्म और ज्यादती करते हैं, फिर हमें बदला लेने में मजा भी आता है, अब मेरा कलेजा ठंडा हो गया। हम इंसान हैं, तो बदला लेते हैं, सामने वाले को तकलीफ होती है, मजा आता है। लेकिन अल्लाह ताला बारहा मैंने ये जिक्र किया है कि अल्लाह तबारक व तआला असर कबूल करने से खुद फरमाता है कि अल्लाह ताला तुम्हें अज़ाब देकर क्या करेगा, वो तो तुम्हें बख्शना चाहता है।
بس تم کسی بھی بہانے سے اس کی طرف آ جاؤ۔ اس لیے ان راتوں کا اہتمام کیوں کیا جاتا ہے اور کیوں اتنی بخشش اور اتنی مغفرت کا اللہ تعالیٰ عام فرما رہا ہے؟ دنیاوی قانون اور قاعدے کے حساب سے سلوک کیوں نہیں کرتا اپنے بندوں کے ساتھ؟ اگر کوئی چوری کر لے تو پکڑا جائے، پولیس والے چھوڑ دیں گے؟ عدالت چھوڑ دے گی؟ بھائی چوری کی ہے تم نے، لگے ہاتھوں پکڑے گئے ہو، سزا ملے گی۔ دنیا کا قانون یہ ہے، اب نہیں کروں گا، مجھے پتا نہیں تھا، یہ نہیں چلے گا، کیونکہ ایک نظام چلانا ہے نا، دنیا کے کائنات کے نظام چلانا ہے۔ تو اس طرح کا اگر چھوڑتے چلے جائیں اور عدالت سزا نہ دے تو ہر ایک یہ کہے گا مجھے پتا نہیں تھا، آئندہ نہیں کروں گا۔ تو یہ نظام، انسانی نظام کمزور ہے، یہ اس جزا اور سزا کی بنیاد پر ٹھہرا ہوا ہے۔ کم سے کم خوف تو ہے کہ چوری کریں گے تو پکڑے جائیں گے، سزا ہو سکتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، وہ نظام کنٹرول بھی کر سکتا ہے اور وہ قادر ہے، وہ اپنے جس بندے سے جس طرح کا نرمی کا معاملہ فرمانا چاہے وہ فرمائے۔ وہ مالک ہے، اس کی مرضی ہے۔ وہ کیا کسی کا محتاج ہے؟ کیا اس سے کوئی سوال کرنے والا ہے کہ اس نے ایک زندگی میں ایک نیکی نہیں کیا، اللہ تم نے اسے کیسے بخش دیا؟ تو جو سوال کرے گا اس کو ہی کھڑا کر لیا جائے گا، آجا ذرا لائن میں کھڑا ہو کر اپنا حساب دے دے ذرا، تو پتہ چل جائے گا کہ کتنے 20 کا 100 ہوگا۔ تو کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال زبان کان یا سوالیہ انداز اختیار کر ہی نہیں سکتا۔ یفعل اللہ ما یرید، یفعل اللہ ما یشاء، فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے کہ میرا بندہ جو ہے اس کے پیچھے نفس بھی لگا ہوا ہے، اس کے پیچھے شیطان بھی لگا ہوا ہے، اس کو میں نے جس گھر میں چاہا پیدا کر دیا، ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ جس میں دینی حمیت اور غیرت نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا تو بچہ کہاں سے نمازی بنے گا؟ کسی کو بنیادی اسلامی معلومات ہے ہی نہیں، اس کے عقائد دلائل سے اس کے ماں باپ نے سیکھ ہی نہیں رکھے، تو وہ کیا منتقل کریں گے؟ اب اللہ نے اپنے اجباری فیصلے کے ذریعے اس میں بندے کو کوئی قدرت اختیار ہی نہیں ہوتا کہ کہاں پیدا ہونا ہے، کہاں مرنا ہے، کب مرنا ہے، کتنا رزق ملے گا، کس سے شادی ہوگی، کتنی اولاد ہوگی۔ یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں انسان کو کوئی قدرت اور اختیار نہیں، انسان مجبور محض ہے۔ تو اللہ نے اپنے فیصلے کے ذریعے اس کو جس گھر میں پیدا کر دیا پیدا کر دیا۔ تو اب اگر وہ نیک لوگوں کے درمیان ہے تو اس کے اثرات منتقل ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ ایسے ہی عام سا گھر ہے تو پھر بچے کا کیا حال ہوگا؟ وہ ایک جسم بڑا ہو رہا ہوتا ہے، کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو جسم بڑا ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے ہدایت کا سامان کر کے اس ظاہراً انسان نظر آنے والے کو حقیقتاً انسان بنانے کے لیے جو تعلیمات لائی گئی تھی، نبی کے ذریعے جن کو بھیجا گیا تھا، جن کو اگر پہاڑ پر اتار دیتے تو پہاڑ اس کا بوجھ نہ سہار سکتا، ہم نے نبی کے ذریعے سے وہ تعلیم پہنچا دی، اس کو اختیار ہی نہیں کیا، تو ظاہری طور پر انسان نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں ایک جسم ہے، بس میرا جسم ہے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جیسے حیوانات بڑے ہو جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ کھانے پینے کو مل ہی جاتا ہے، کہیں پوچھو ایسے ہمیں نہیں مل گیا، ہمارا جسم بھی بڑا ہو گیا۔ اصل ہے روحانی ترقی، اصل ہے دین سے وابستگی، اصل ہے اس علم سے وابستگی جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آیا، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل قرار دیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، کہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اور ہم میں سے ہر ایک اپنا محاسبہ کر کے دیکھے۔ میرا موضوع یہی ہوتا ہے کہ میں علم کی طرف لوگوں کو لانے کے لیے کوشش کروں اور ان کو یہ سینس ان کے اندر پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاؤں کہ وہ اس کی اہمیت کو سمجھنے لگ جائیں، کیونکہ جب تک کسی چیز کی اہمیت پیدا نہیں ہوتی ہے انسان اس کی طرف رغبت نہیں کرتا۔ روزگار کی اہمیت ہے کہ میں وقار کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اہمیت پیدا ہو گئی ورنہ بھیک مانگنی پڑے گی۔ اہمیت ہے تو علم بھی حاصل کرتا ہے، ہنر بھی سیکھتا ہے، صبح سے شام تک کولو کے بیل کی طرح مارکیٹوں میں گھومتا کرتا ہے، کام کرتا ہے۔ کیوں؟ اہمیت ہے کہ بھائی اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اسی طرح سے علم کی اگر اہمیت پیدا ہو جائے تو پھر ہمارے اندر علم کی اہمیت ایک جذبہ بیدار کر دیتی ہے کہ جس کی بنا پر انسان اس علم سے تعلق قائم کرتا۔ ورنہ ہم اپنا حال دیکھ لیں کہ ہم نے اللہ کے اس فضل کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ بارہا اور انبیاء
انبیاء کرام کا ایک ہی مقصد تھا، جہالت کا خاتمہ۔ تو کون سی جہالت کا خاتمہ؟ تو فزکس، کیمسٹری، سائنس، سوشل سائنسز، یہ چیزیں پڑھانے آئے تھے کیا؟ نہیں، بلکہ حضور سے سوال ہوا، یسألونک عن الأہلہ، قرآن کہتا ہے کہ یہ آپ سے چاند سے متعلق سوال کرتے ہیں کہ یہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ صحابہ نے جاننے کی کوشش کی کہ اس میں سائنٹیفک ریزن کیا ہے، کیا ایسی سائنسی بات ہے کہ یہ گھٹتا بڑھتا؟ حضور قرآن کیا جواب دیتا ہے؟ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ نبی کریم ان سے کہہ دیجیے کہ اس چاند کے گھٹنے اور بڑھنے میں تمہارے لیے مواقیت ہیں، وقت، ٹائمنگ ہے، کیلنڈر ہے، اور حج کی ٹائمنگ ہے کہ تم چاند دیکھو گے روزہ رکھ لو گے، چاند دیکھو گے عید منا لو گے، چاند دیکھو گے ذی الحجہ کے شروع ہونے کی اطلاع مل جائے گی، اور 9 تاریخ کو حج کرو گے اور 10 تاریخ کو تم قربانی کا واجب ادا کرو گے۔ تو اس چاند کے گھٹنے بڑھنے سے تمہیں مہینے کے شروع ہونے اور ختم ہونے کا معلوم ہو جائے گا، اور تم اس سے متعلق جو حکم شرع ہے اس کو جان جاؤ۔ تو حضور علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں سائنٹیفک ریزن نہیں دیا، بلکہ وہ جواب دیا کہ اس گھٹنے بڑھنے میں جو حکم شرع ہے وہ تم عقل اور حواس سے نہیں جان سکتے، وہ نبی ہی بتائے گا۔ وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ اس میں تمہارے لیے کیلنڈر ہے اور حج کے اوقات ہیں۔ باقی رہا یہ سائنٹیفک ریزن، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل بھی دی ہے اور حواس بھی دیے۔ ایک وقت آئے گا کہ تم تجربات کی روشنی میں ترقی کرتے کرتے چاند پہ بھی قدم رکھو۔ تو آج انسان نے کتنی ترقی کر لی؟ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اللہ نے جتنے بھی علوم پیدا کیے وہ اللہ کی 2 صفات سے نکل رہے ہیں۔ ایک علم صفت تخلیق سے نکلتا ہے، اتنی کائنات پیدا کی اور ہمیں عقل اور حواس دے دیا، اس کی بنیاد پر ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں اور علم حاصل کر لیتے ہیں۔ اور دوسرا علم اللہ تعالیٰ کے کلام سے، اللہ کی وحی سے نکلتا ہے کہ اللہ جو کچھ ارشاد فرماتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ اس میں علم ہوتا ہے یا نہیں، بلکہ کچھ نہ کچھ کیا علم کے خزانے اور سمندر چھپے ہوتے ہیں۔ وہ علم ہم نہ حواس سے حاصل کر سکتے ہیں نہ عقل سے حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ اس علم کے حصول کا ذریعہ نبی کی ذات ہوتا ہے۔ ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم نے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق سے نکلنے والے علم کو تو بنیاد بنایا، اس کو تو حاصل کر رہے ہیں، لیکن جو صفت، جو اللہ تعالیٰ کی صفت کلام سے جو علم نکلا، جو وحی سے علم نکلا، اس کے آلات ہمارے پاس نہیں تھے، اللہ نے نبی کے ذریعے سے یہ پیغام بھیجا، اس کو ہم نے اپنی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں دی، حالانکہ وہی انسان کی کردار سازی کرتی ہے، وہی علم جو ہے وہ انسان کو انسان بناتا ہے۔ تو بہرحال بات دور چلی گئی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ جب میرا اعمال نامہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو پھر وضو سے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہمہ وقت یہ کوشش کرنی چاہیے کہ پتہ نہیں کس وقت ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیے جائیں، کس وقت ہماری موت کا وقت قریب آ جائے اور اعمال نامے کا چیپٹر بند ہو جائے۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ مختصر سی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق گزاری جائے، اور وہ علم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو اس مہینے کی فضیلت کو بھی ذکر فرمائیں۔ امام ترمذی نے باقاعدہ باب قائم کیا ہے 15 شعبان کی رات کے بارے میں، اور یہ جامع ترمذی جو ہے صحیح ستہ کی کتاب ہے، کتب میں سے ایک کتاب ہے کہ جو 6 کتابیں درس نظامی کے سبق میں پڑھائی جاتی ہیں، 6 صحیح ترین حدیث کی کتابیں، اس میں جامع ترمذی بھی ہے۔ اس میں امام ترمذی نے ایک باب قائم کیا ہے، اس کا مطلب اس کا اگر وجود نہ ہوتا تو حدیث کی کتاب میں اس کا چیپٹر ملتا۔ پھر یہ حدیث 15 شعبان سے خاص متعلق کہ عائشہ صدیقہ فرماتی کہ ایک رات جو ہے میری باری تھی اور حضور نے میرے پاس آرام فرما ہونا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ حضور بستر مبارک پر موجود نہیں ہے، تو میں آپ کو تلاش کرنے نکلی کہ کہیں کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس تشریف نہ رہی ہو۔ تو میں نے دیکھا کہ آپ بقیع میں دعا فرماتے اور شہداء اور مرحومین کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اور پھر حضور نے عائشہ صدیقہ کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور بنی کل کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش و مغفرت ہے۔ اور اس میں قبرستان جا کے یہ پیغام دے دیا کہ تمہاری سانس تو ابھی چل رہی ہے، تم
زندگی سے گزر چکے، کچھ کر چکے، وہ یہاں سے جا چکے ہیں، ان کا کھاتا بند ہو چکا ہے، لہٰذا ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرو اور انہیں بھی فائدہ پہنچانے کی کوشش کرو۔ اور یہ بھی بالکل عجیب بات ہے کہ کہنے والے بعض اوقات یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضور ایک ہی بار تو گئے تھے، تم نے تو ساری زندگی ہر سال ہی جو ہے وہ اپنا ایک معمول بنا لیا ہے۔ تو حضور نے اپنے طرز عمل کے ذریعے سے اس بات کو سنت بنا دیا کہ حضور تشریف لے گئے، اب اس کو معمول بنانا صحیح اعتقاد کے ساتھ ہو تو بالکل درست ہوگا۔ وہ صحیح سوچ اور فکر کیا ہے کہ قبرستان اس رات میں جانا باعث سعادت ہے، حضور تشریف لے گئے، اگر یہ نیت رکھ کر اور یہ اعتقاد کہ لازم اور ضروری نہیں ہے تو لازم اور ضروری نہ جان کر اس کو اختیار کرنا اور ہمیشگی کرنا، اس میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ حضور نے ابتداءً جو ہے وہ لوگوں کو روک دیا کہ وہ قبرستان نہ جائیں، کیونکہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، حضور پرستی ابھی چھوڑی تھی، تو اس بات کے چانسز تھے کہ قبرستان جا کے کہیں قبر کی پوجا کرنے نہ لگ جائیں تو منع فرما۔ لیکن جب ایمان راسخ ہو گیا، دلوں میں بیٹھ گیا، جم گیا اور کفر کی نفرت انتہائی طور پر دل میں بیٹھ گئی کہ وہ کفر میں مبتلا ہونے سے بہتر جانتے تھے کہ ہمیں آگ میں ڈال دیا جائے، تو جب اس طرز پر ایمان قبول کا راسخ ہو گیا تو حضور نے فرمایا زوروہا، اب تو قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ اس سے جب ہم دیکھتے ہیں تو بے رغبتی ایک دنیا سے پیدا ہوتی ہے اور بندہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ بھی تو ویسے ہی تھے جس طرح سے آج میں زمین پر چل پھر رہا ہوں، عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں، یہ بھی اسی طرح سے زندگی گزار رہے تھے، لیکن آج یہ منو مٹی تمہیں دبڑ ہوئے، تو ایک وقت مجھ پر بھی ایسا آنا ہے، تو لہٰذا اس سے انسان پر ایک وحشت طاری ہوتی ہے، ایک خوف کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور اس کو یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھی تو مستقبل ہے میرا، اس فیوچر کی پلاننگ کیا ہے، اس مستقبل کے لیے میں نے کتنی کوششیں کر رکھی ہیں، تو انسان کو یہ گویا کہ اس حقیقی مقصد کی طرف راغب کرتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جن و انس کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو اس مقصد حیات کی طرف راغب کرتی ہیں، تو جو چیز انسان کو اس کے مقصد کی طرف لے جائے وہ اچھی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ فرض کی طرف لے جانے والی چیزوں کو بھی فقہاء اعظام نے فرض قرار دیا اور گناہ کی طرف لے جانے والی چیزوں کو بھی گناہ قرار دیا، جس کو دوائی کہا جاتا ہے، داعی بلانے والا۔ یہ وجہ ہے کہ جہاں پر شراب بکتی ہو اس دکان میں آنے جانے سے علماء نے منع فرمایا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں کی صحبت کی وجہ سے آج اگر نہیں مبتلا ہے تو آئندہ آنے والے وقت میں اس گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ اپنے آپ کو مقام تہمت پر پیش کرنا ہے کہ اس دکان میں جب آتے جاتے لوگ اس کو دیکھیں گے تو اس کے بارے میں کیا خیالات ہے، اچھے خیالات تو نہیں رکھیں گے، پیتا ہوگا، اتنی بری صحبت ہے اس کی۔ تو ان لوگوں کو غیبت پر ابھارنے اور بدگمانی پر ابھارنے والا کون؟ یہ خود جانے والا۔ اور رحمت کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو، ایمان رکھتا ہو، فلا یقفن مواقف التہم، تو وہ ہرگز تہمت کے مقامات پر کھڑا نہ ہو، ایسی جگہ پر کھڑا نہ ہو کہ لوگ اس کے بارے میں برا سوچیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس تاکیدی صورت میں اس کلام کو فرمایا کہ لام تاکید اور نون تاکید ہرگز ہو، ضرور ضرور وہ ایسے تہمت کے مقامات پر۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں پر بری صحبت والے لوگوں کی گیدرنگز ہوتی ہو ہمیں وہاں پر ان کے درمیان اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہیے، کیونکہ گزرنے والا جب نکاح کرے گا تو کہے گا اچھا ہے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، تو تھوڑی دیر پہلے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے بارے میں اچھی رائے رکھتا ہو، لیکن آپ کی غلط صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے وہ وہی خیالات آپ کے بارے میں بھی ذہن میں لے آئے گا جو ان کے بارے میں حقیقت اس کے سامنے ان کے کردار موجود ہے کہ اچھی صحبت کے اور اچھے کردار کے حامل افراد نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مہینے کی فضیلت ذکر فرمائی اور یہ قبرستان تشریف لے گئے تو صحیح اعتقاد کے ساتھ قبرستان جانے کا معمول بنانے میں شرائط کوئی حرج نہیں ہے۔ حرج کب ہوگا؟ جب کوئی شخص کہے کہ جانا فرض ہے یا واجب ہے، تو جو چیز شریعت نے واجب اور لازم قرار نہیں دی، اب یہ واجب قرار دینا یہ بدعت ہے اور گناہ ہے، اور صحیح اعتقاد ہو کہ بھائی لازم نہیں ہے جائیں تو اچھی بات ہے،
اور نہیں جائیں گے تو شریعت کوئی گرفت نہیں کرے، اور یہ نہ جانے والے پر کوئی لان تان بھی نہ کرے کہ بھائی تم کیسے آدمی ہو، قبرستان نہیں جاتے ہو اس رات میں۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ اگر اس پہ تانا زنی کر رہے ہیں اور اعتراض کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے ذہن میں یہ خیال موجود ہے کہ آپ اس کو لازم سمجھتے ہیں۔ اگر لازم نہ سمجھتے تو اعتراض کیوں کرتے؟ تو صحیح عقیدے کے ساتھ ایک چیز کو اختیار کرنا بالکل درست ہوتا۔ وہ بھی بعض اوقات لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ایک ہی بات کہہ دیتے ہیں، بھی اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی بعض اوقات جو ہے وہ جہالت کی بات کر جاتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل درست ہے، جائز ہے۔ تو یہ وہ مواقع ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائے ان کی کمزوری کی وجہ سے، کہ نفس و شیطان کے دھوکے میں آ جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے، اطراف کے ماحول کی وجہ سے کمزور پڑ جاتا ہے، گھر میں اچھا ماحول میسر نہیں آیا، دینی تربیت نہیں ہوئی، باہر نکلا تو باہر بھی یہی ماحول تھا، ہر طرف چور بازاری، ہر طرف دھوکا، ہر طرف رشوت، ظلم۔ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ نماز، ابھی حیرت کی بات یہ ہے کہ آج نوافل میں، یہاں تو نہیں معلوم، ہمارے علاقے میں تو روڈ پر اتنی صفیں تھی، تو یہ 6 نفل جو آپ نے عطا فرمایا بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جانب سے رحمت کے حضور کا سبب ہے کہ بزرگوں نے تجربہ فرمایا اور یہ بیان کر دیا کہ بھئی اس رات میں چونکہ اللہ تعالیٰ مغرب ہی سے نزول اجلال فرماتا ہے، تو جیسے ہی وہ نزول اجلال فرمائے ہم عبادت میں مشغول نظر آنے چاہیے تاکہ ہماری رپورٹنگ اچھی ہو۔ حالانکہ وہ ہم کو جانتا ہے لیکن وہ اپنے بندوں کو کسی خاص حالت میں دیکھتا ہے اور کرم فرما دیتا ہے۔ وہ مالک ہے، وہ کریم ہے، تو وہ اپنے مقام پر ٹھیک ہے، لیکن توجہ طلب امر یہ ہے کہ یہ نوافل تھے، اوور ٹائم جس نے کیا اس نے نفع کمایا، لیکن جس نے نہیں کیا اس پر کوئی گناہ نہیں، کوئی ملامت نہیں۔ لیکن فرض نماز جس نے نہیں پڑھی اس نے کیا کیا؟ میں آپ کو ایک اقتباس سناتا ہوں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا، تاکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ہمارا رویہ یہ کہ فرض کے بارے میں ہم نے اپنا ایک معیار قائم کر دیا، ایک ہمارا اپنا ذاتی اسٹینڈرڈ ہے اور ایک اللہ اور اس کے رسول کا اسٹینڈرڈ ہے۔ آپ کے پاس ایک آدمی کام کے لیے آتا ہے، آپ اس سے گھر بنواتے ہیں، کوئی فرنیچر بنواتے ہیں، تو اس آدمی کی مرضی کا بنواتے ہیں، اپنی مرضی کا بنواتے ہیں، بھائی یوں بنانا ہے، ایسا ڈیزائن فلاں اس طریقے کے کپڑے سلواتے ہیں، اپنی مرضی کے، درزی کی مرضی کے سلواتے ہیں کیا؟ ذرا خراب کر دے تو پھر قیامت ہوگی۔ تو مزدوری میں اسی صورت میں دوں گا کہ جب میری مرضی کے مطابق، ذرا گڑبڑ ہو جائے تو اس کے گلے پڑ جاتے ہیں کہ انہوں نے مٹیریل بھی ضائع کر دیا، کپڑا خراب کر دیا، سیمنٹ بجری ساری خراب کر دی، ٹائلیں خراب کر دی، یوں کوئی کہا تھا، ایسے کہا تھا، یہ بات ہوئی تھی، فرنیچر یوں نہیں یوں بنانا تھا۔ تو ہم عام دنیاوی اعتبار سے دیکھتے ہیں تو جو کام ہم لے رہے ہوتے ہیں اپنی مرضی کے موافق ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں آپ بہترین کام کیا، اس کی مزدوری بھی دیتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ خوشی سے اس کو کچھ زیادہ بھی دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو معیار قائم فرمایا ہے اور جو اجر و ثواب مقرر فرمایا ہے، یا اللہ کو اپنا معیار رکھ ایک طرف، میں اپنا اسٹینڈرڈ لاؤں گا، اپنے حساب سے میں کام کروں گا اور وہ مجھے میرے اسٹینڈرڈ کے مطابق اجر اور بدلہ دے گا۔ زکاتیں ادا نہیں کرے گا ویسے نفلی صدقات کر رہا ہوگا، قربانی 5 لاکھ کی کرے گا، بھائی کیوں کر رہے گا؟ یار مجھے مزہ ہی نہیں آتا اگر میں نہ کروں تو ٹھیک ہے بھائی مزے لے لو لیکن زکات بھی تو ادا کر دو۔ کیا ہی بہتر ہوتا کہ 20,000 روپے کا ایک حصہ ڈال دیتے اور 4,80,000 اپنی زکات میں ادا کر دیتے اگر آپ کی زکات اتنی بنتی ہے تو دونوں فرض، ایک واجب بھی ذمے سے اتر جاتا اور فرضیت بھی ذمے سے ساقط ہو جاتی۔ لیکن اس نے تو اپنا ایک اسٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے، یہ تو اپنے معیار کے مطابق چلے گا۔ تو بتائیے میدان معاشر میں سلوک اللہ اپنے معیار کے مطابق لوگوں کے ساتھ کرے گا یا ہمارے اسٹینڈرڈ کے مطابق کرے گا؟ اب غور فرمائیے، ہماری عوام کو جو ذہن مل چکا ہے اس میں اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس کو جتنا ہم پہنچاتے رہیں، اپنے گھر والوں کو سکھاتے رہیں، تاکہ ایک صحیح چیز شریعت جس کو جو درجہ دیتی ہے، 11 شرعی حیثیتیں ہیں، فرض، واجب، سنت موقدہ، غیر موقدہ، مستحب اور مباح، یہ کرنے والے کام ہیں، اور رکنے والے حرام، مکروہ، تحریمی، اطاعت،
مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا، ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں، میں نے اس پر پورے 2 بیان کیے تھے جمعے میں، جتنے بھی کام کرتے ہیں شریعت ان میں سے 11 میں سے ایک نام دیتی ہے ہمارے عمل کو. بھائی آج کے دن اس طرح کی ٹوپی پہننے کی شریعت کیا ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ نہ گناہ نہ ثواب، مباح. یہ 11 نام میں سے جو شریعت نام دیتی ہے وہی اگر کسی چیز کو فرض کا نام دیتی ہے تو سب سے بڑھ کر اس کے ساتھ رویہ رکھنا ہوگا. کسی چیز کو منع کرنے میں حرام کا درجہ دیتی ہے تو سب سے زیادہ اس سے رکنا ہوگا. اور کسی چیز کو کرنے میں مستحب کا درجہ دیتی ہے تو فرض اور مستحب سب سے آخر میں، فرض سب سے ٹاپ پر ہے. اسی طرح حرام بچنے میں سب سے ٹاپ پر ہے، اور خلاف اولا جو ہے وہ بچنے میں سب سے نیچے ہے کہ شریعت کہتی ہے بچو تو اچھا ہے، نہ بچو تو تمہاری مرضی کو غلط نہیں کرے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر فرض چھوڑ کر سنت اور نفل میں مشغول ہوگا تو یہ قبول نہ ہوں گے اور خوار کیا جائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نوافل چھوڑ دیں، نوافل پڑھیں، لیکن ساتھ ساتھ جو فرائض آپ کے ذمے میں قضا نمازیں ہیں ان کا اہتمام کریں. 2 نفل پڑھ لیں، 4 نفل پڑھ لیں. اس کے بعد زیادہ سے زیادہ وہ نمازیں پڑھیں جو آپ پر قرض ہے. یہ حضرت علی کی حدیث میں نے پڑھی. اب امام احمد رضا کا آپ کو فیصلہ سناتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ شیطان کا بڑا دھوکہ ہے کہ آدمی کو نیکی کے پردے میں ہلاک کرتا ہے. بندہ سمجھتا ہے میں نیکی کر رہا ہوں، لیکن شیطان جو ہے وہ نیکی کے پردے میں اس کو ہلاکت میں ڈال رہا ہوتا ہے. فرض کی طرف متوجہ ہی نہیں ہونے دیتا، نفل پہ نفل پڑھوائے چلا جا رہا ہے، بندہ پورا نہیں سنبھالا لینے تو انشاءاللہ العزیز جنت کے اعلیٰ ترین مقام و مرتبے کو فائز ہوگا. بھائی اللہ چاہے تو فائز کر دے، اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں، وہ جیسا چاہے معاملہ فرمائے. لیکن جو قانون اس نے بنایا ہو اس کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو ہم تو قانون کے اعتبار سے فتویٰ اور مسئلہ بتائیں گے نا. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ شیطان کا بڑا دھوکہ ہے کہ آدمی کو نیکی کے پردے میں ہلاک کرتا ہے. نادان سمجھتا ہے نیک کام کر رہا ہوں اور یہ نہیں جانتا کہ نفل بے فرض سراسر فریب ہے. یہ اعلیٰ حضرت کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں. لہٰذا اگر کسی کو کچھ کہنا ہو تو اعلیٰ حضرت کی طرف رجوع فرما لے. اسی لیے میں نے یہ نکالا، ورنہ مجھے یاد بھی تھا کہ میں آپ کے سامنے پڑھوں. آپ فرماتے ہیں کہ اس کے نفل کے قبول کی امید تو مفقود ہے، یعنی بہت کم امید ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ حضرت علی کا فرمان ہے کہ جب تک فرائض باقی ہوں گے تو نفل. تو حدیث میں جب آ گیا تو امید مان پڑ گئی یا نہیں؟ کم پڑ گئی. لیکن فرض کے بارے میں فرماتے ہیں اور اس فرض کے ترک کا عذاب گردن پر موجود ہے. تو یہ قبول ہوگا تو ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا کہ میرے حکم کی اہمیت نہیں تھی، میرا فرض چھوڑ دیا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور تجھے کہا تھا کہ چھوٹ گیا ہے تو قضا کر لینا. اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی. جو میں نے کہا تھا اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اور جو نہیں کہا تھا اس کو تو نے اس کے سامنے لا کر مقابل کر دیا. پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اے عزیز، فرض خاص سلطانی قرض ہے. فرض جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قرض ہے. میں آپ سے 2 لاکھ روپے قرض میں نے لیے ہوں اور وہ 2 لاکھ واپس نہیں کر رہا اور 20,000 کا تحفہ دے رہا ہوں، یہ تو عقل مندی ہے. اور کہنے والا بھی کہے گا بھائی 20,000 قرض میں سے کٹوانا 180%، لیکن میں کہتا ہوں نہیں یہ گفٹ ہے. وہ بھی 2 لاکھ اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے. تو اعلیٰ حضرت نے حصی مثال پیش فرمائی کہ عزیز، فرض خاص سلطانی قرض ہے اور نفل گویا کہ تحفہ ہے اور نذرانہ ہے. فرض نہ دیجیے اور بالائی بیکار تحفے بھیجتے رہیے. عقل مندی کا تقاضا کیا ہے کہ آپ نوافل کا اہتمام بھی کریں. عوام کو نوافل سے روکنا نہیں چاہیے، تو نوافل پڑھیں، لیکن اس بات کی اہمیت کو پیدا کر دینا چاہیے کہ یہ آپ کے ذمے میں قرض ہے جو نمازیں رہ گئی ہیں. تو جس قدر موقع آپ کو میسر آتا ہے، اگر آپ کو 20 نوافل پڑھنے ہیں آپ 2 نفل پڑھ لیں تاکہ آپ کی جذباتی اور قلبی تسکین کا سامان بھی ہو جائے کہ میں نے نفل ادا کیے ہیں. اور باقی 18 رکعتیں جو ہے وہ آپ فرض کی 18 رکعتیں 2 کر کے فجر کی نماز جو ہے وہ آپ قضا کر لیں. تو 18 دن کی فجر آپ نے قضا کر لی، یعنی اگر 36 رکعتیں اور اگر آپ نے 18 رکعتیں پڑھی تو 9 دن کی فجر کی نماز آپ کے ذمے سے اتر گئی. پھر اللہ سے بندہ معافی مانگ لے کہ یا اللہ یہ تاخیر ہو گئی، میں نے دیر سے پڑھی، اس تاخیر کو معاف کر دے اور اس قضا کو قبول کر دے، تو ذمے سے یہ فرض ثابت ہو جائے.
اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ اور وہ اعلیٰ جو مزید فرماتے ہیں کہ وہ یہ اس طریقے کا کہ قرض اتار نہیں رہا اور نذرانے دیے چلا جا رہا ہے، وہ قابل قبول ہوں گے؟ سوالیہ نشان ہے۔ خصوصاً اس شہنشاہ غنی کی بارگاہ میں جو تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ یہ تو عام آدمی ہوتا ہے نا، جس نے 2 لاکھ قرض دیا ہے تو اس کو 20,000 روپے گفٹ کریں گے تو خوش ہو جائے گا۔ اللہ خوش ہوگا؟ اللہ تو بے نیاز ہے، وہ اثر تھوڑی قبول کرتا ہے کہ میرا بندہ 20 رکعتیں پڑھ کر آیا ہے۔ اس پر کوئی چیز اثر انداز ہو نہیں سکتی ہے، نہ کسی کی نیکی اس پر اثر کرتی ہے اور اس کو متاثر کرتی ہے، نہ کسی کا گناہ اس کو متاثر کرتا ہے، کیونکہ وہ واجب الوجود ہے، تمام صفات کمال کا جامع ہے، تمام خوبیوں پر اعلیٰ درجے پر فائز ہے کہ وہاں اور بلندی کی کوئی جگہ ہی نہیں کہ وہ تغیر کو قبول کر کے اور اعلیٰ درجے پر چلا جائے۔ یہ بات میں نے ذکر کر دیا ہے آپ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ بندگی کو قبول نہیں کرتا۔ ہمیں سمجھنا یہ چاہیے کہ یہ نوافل کا اہتمام ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن جب اذان ہو، جب فرض نمازیں ہوں، فجر میرا بہت ہی برا حال ہوتا ہے کہ ایک آدھ سفر اگر ہو گئی تو ہو گئی، تو اس سلسلے میں ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ زندگی بہت مختصر، اور اس طرح کے موقع جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، موقعوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں جبرائیل میرے پاس جبریل امین آئے وقال، اور انہوں نے کہا کہ ان هذه الليلة النصف من شعبان، کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ حدیثوں میں واضح طور پر 15 شعبان کا ذکر آیا ہے، تو لوگ انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے۔ بالکل یہ احادیث جو ہے وہ ضعیف ہے، لیکن کثرت طرق کی وجہ سے انہیں قوت حاصل ہے۔ اور ضعیف حدیث جو ہوتی ہے وہ حدیث ہی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ حدیث ہی نہیں۔ ایک ہوتی ہے موضوع حدیث، جس کو کہتے ہیں من گھڑت، وہ حدیث نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ باقی حدیثیں ہوتی ہیں لیکن ان کے درجات مختلف ہوتے ہیں۔ تو ضعیف حدیث جو ہے اس سے حلال اور حرام کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر ضعیف حدیث میں کسی چیز کی فضیلت کا ذکر کیا گیا ہو تو اس فضیلت پر عمل کیا جاتا ہے، اس کو قبول کیا جاتا ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ جس نے یہ بتایا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ محدثین نے بتایا کہ یہ حدیث ضعیف ہے اس لیے کہ اس حدیث کا ایک راوی جو ہے اس میں فلاں عیب تھا، یعنی وہ بھول جاتا تھا۔ اب بھولنے کی بیماری اور وہ حدیث بھی بیان کر رہا ہے تو اس عیب کی وجہ سے شک پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئی کئی حدیث بیان کرتے تھے تو بھول تو نہیں گیا تھا کہ یہ فرمایا اور اس نے کچھ اور بول دیا۔ تو جب شبہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ حدیث درجۂ اعتبار سے ثابت ہو جاتی ہے کہ اس سے حلال اور حرام ثابت نہیں ہوتا، لیکن اگر اس حدیث کے اندر کسی چیز کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہو تو محدثین فرماتے ہیں کہ فضیلت کے باب میں ضعیف حدیث مقبول ہوتی ہے۔ تو اب المیہ یہ ہے کہ حدیث کو ضعیف مانیں گے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ ان سے پوچھو بھائی کس نے کہا حدیث ضعیف ہے؟ تو کہتے ہیں محدث نے، جس نے حدیث بیان کی اس نے ہی کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اچھا، تو آپ محدث کی بات کو مانتے ہیں اور اس کے کہنے کی وجہ سے ہی آپ حدیث کو ضعیف کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو محدث نے ہی تو یہ کہا ہے کہ ضعیف حدیث فضیلت کے باب میں مقبول ہوتی ہے، تو محدث کی یہ بات مان لی کہ حدیث ضعیف ہے اور وہ فضیلت کے باب میں مقبول ہوتی ہے، اس میں محدث کی بات یاد نہیں آئی؟ دونوں باتیں محدث نے کی ہیں، حدیث بیان کرنے والے۔ تو جو ضابطہ محدثین نے ذکر فرمایا اس ضابطے کو بھی مانو اور اس حدیث کی فنی حیثیت کو بھی مانو۔ تو ان حدیثوں سے حلال اور حرام کے احکامات ثابت نہیں ہوں گے، لیکن اس میں حلال اور حرام کی بات ہی نہیں ہو رہی۔ اس میں تو ایک رات کی فضیلت کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری راتیں بنائی، سارے دن اسی کے بنائے ہوئے ہیں، اس نے ایک رات کو اس نے فضیلت دے دی۔ جس طرح سے لیلۃ القدر کی فضیلت کا کون انکار کر سکتا ہے؟ قرآن سے ثابت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں پر بعض راتوں کو بعض راتوں پر فضیلت دی، وہ مالک اپنی مخلوق میں جس کو چاہے بلند کر۔ تو اس حدیث کے اندر یہ 15 شعبان کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، لہٰذا یہ ضعیف بھی ہے تو فضیلت کے باب میں مقبول ہے۔ تو اگر آپ ضعیف ہونا مان رہے ہیں اور محدث کے کہنے کی وجہ سے مان رہے ہیں تو پھر آپ کو محدث کے کہنے ہی کی وجہ سے اس کو فضیلت کے باب میں اس کا اعتبار کرنا ہوگا، اور جب اس کو بیان کیا جائے گا تو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا اس میں تو یہ بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ تجلی فرماتا ہے اس رات میں، تو یہ رات کی فضیلت ہے، شروع سے ہی تجلی فرماتا ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ اہتمام فرماتا ہے،
تو جس رات میں اللہ اتنا اہتمام کرے اس رات کی کوئی اہمیت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہماری شادی کی تاریخ جب پلٹ کر آتی ہے تو کہتے ہیں آج وہ دن ہے. اب اچھا یا برا یہ آپ اپنے حل میں دیکھ لیں کہ کس کا اچھا تھا کس کا برا تھا، لیکن وہ یاد کر رہا ہوتا ہے کہ آج ہی کا دن تھا. اولاد ملی ہوتی ہے تو گھوم کے جب وہ دن آتا ہے، نعمت کے ملنے کا دن آتا ہے، تو اس کی اہمیت انسان کے نزدیک. تو اس دن اس رات میں اللہ اتنا اہتمام فرما رہا ہے، اس کا مطلب اس کو فضیلت دی ہے یا نہیں دی ہے؟ اللہ تعالیٰ بہت ساری راتوں میں ایک رات کو خاص کر لے تو اللہ کا خاص کرنا ہی اس رات کی فضیلت پر دلیل بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ بالکل بنتا ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں سے، بشر میں سے خاص کر کے مقام نبوت پر فائز فرمایا. وہ دیگر مخلوق میں افضل اور اعلیٰ اور اشرف ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ تو اللہ کا انتخاب ہو، اللہ کا اختیار ہو تو چیز ویسی فضیلت والی ہو جاتی ہے. اور حضور نے اپنے بیان مبارک کے ذریعے سے امام بہق کی روایت کرتے ہیں، امام ترمذی نے روایت، ابن ماجہ نے روایت کیا، کثیر محدثین نے اس کو روایت کیا. تو ایک حدیث اگر کمزور بھی ہو اور بہت سارے طرق سے اگر وہ روایت ہو جائے تو ایک نوع کی اس میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے. بہت سارے لوگوں نے اس کو روایت کیا اور ہم اس سے حلال اور حرام کا حکم ثابت کر ہی نہیں رہے، ہم تو فضیلت ثابت کر رہے ہیں اس رات کی. لہٰذا یہ بالکل بے محل اور بے موقع بحث ہوتی ہے اور خواہ خواہ جو ہے وہ لوگوں میں انتشار، لوگوں کو تذبذب کا شکار کہ بھائی کوئی شب قدر کوئی چیز نہیں ہے یا اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے یا اس میں قبرستان جانے کو جو ہے یہ لوگ ہمیشہ کا معمول بنا دینا، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اس کی اصل حضور علیہ السلام کے عمل مبارک سے موجود ہے. لہٰذا ان چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں بالکل اپنے اعتقاد پر اور اس اسلامی سوچ اور نظریے پر قائم رہنا چاہیے. اور اس رات میں ہم کرتے کیا ہیں؟ آپ سے کہا جاتا ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے ذکر و اذکار کریں، درود پاک کی کثرت کریں، قرآن کی تلاوت کریں. یہ سارے امور دیگر راتوں میں جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جائز ہے. اور آج کی رات کی بھی اگر خصوصیت بیان نہ کی جائے تو آج بھی جائز ہے ناجائز ہے؟ اگر کوئی شخص کل بھی رات میں اگر نیکیاں کرے گا تو جائز، اسی طرح آج بھی جائز ہے. تو جتنے کام کہنے کو کہے جا رہے ہیں اس میں ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ناجائز ہو. ہاں یہ جو پٹاخے وغیرہ چلایا جاتے ہیں ظاہر سی بات ہے اس کی کوئی تائید نہیں کرتا، وہ مخلوق تعلیمی حرام ہے، اسراف ہے. بنانے والا بھی گناہ گار، بیچنے والا بھی گناہ گار، خریدنے والا گناہ گار. بچوں کو دلائے گا تو بچے کا گناہ بھی، کیونکہ وہ نابالغ ہے، وہ مکلف نہیں ہے، وہ گناہ گار نہیں ہوگا اگر نابالغ ہے. لیکن دلانے والا تو بالغ ہے، وہ اگر دلائے گا تو وہ گناہ گار ہوگا. تو جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. قبرستان کے اندر چراغا وغیرہ کرنا یہ مسلمانوں کی سہولت کے لیے ہے کہ انہیں تکلیف نہ ہو. مردوں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور اسی اعتقاد کے ساتھ لوگ لائٹیں جلاتے ہیں. ورنہ تو ہر ایک قبر پہ بلب جلا دیا جائے کہ اگر فائدہ ہی پہنچتا ہو. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام سے ایک بار گزرے دو قبروں پر سے، تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ قبروں والوں پر عذاب ہو رہا ہے. اب ہم قبر پر جاتے ہیں ہمیں پتہ چلے گا اندر کیا ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے حبیب کی نگاہ نبوت ملاحظہ فرما دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ کیوں ہو رہا ہے. ایک چغلی کرتا تھا اور ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا اور اس پر راہ ہو رہا. اور پھر حضور علیہ السلام نے ایک تر کھجور کی شاخ لی اور اس کے دو ٹکڑے فرمائے اور دونوں قبروں پر ایک ایک شاخ رکھ دی اور فرمایا کہ یہ تر شاخ جب تک تر رہے گی اللہ کا ذکر کرتی رہے گی اور اس کے ذکر سے ان مردوں کو راحت حاصل. یہی وجہ ہے کہ ہم قبروں پر جو تازہ پھول وغیرہ ڈال رہے ہوتے ہیں، ہری شاخیں رکھ رہے ہوتے ہیں، یہ اسی حدیث مبارکہ سے ثابت نہیں تھا. ہاں اس کا ثبوت ہے کہ اس کا اثر اور اس کا فائدہ میت کو ہوگا. باقی یہ روشنی جو ہے اس حسن نیت کے ساتھ کی جاتی ہے کہ آنے والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، کیونکہ وہاں جانور وغیرہ اشارت الارض وغیرہ ہوتے ہیں، اجالا ہوگا تو لوگوں کو تکلیف سے بچ جائیں گے. بس اس غرض سے ہوتا ہے. لہٰذا اس میں بھی حسن نیت کی وجہ سے ثواب ملتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا لینا یہ بھی ایمان کا جز ہے. تو جس میں ایمان ہوگا وہ یہ بھی کام کرتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ راستے سے اگر کوئی پتھر بھی ہٹا دیتے ہیں کہ مسلمان کو تکلیف نہ ہو تو اس میں بخشش کی نمید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مختلف بھی فرما دیتا ہے کہ مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچے. اس نیت سے اگر کسی نے کوئی تکلیف کی چیز ہٹا دی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ بڑا کرم فرما دے گا. اس کی اصل بھی موجود ہے. لہٰذا جتنے امور بھی اس رات میں کیے جاتے ہیں اس میں کوئی کام ناجائز نہیں ہے. تو لہٰذا مسلمانوں میں اختلاف اور انتشار پیدا کرنے کی کوشش جو ہے یہ ان کوشش کرنے والوں کے لیے نقصان کا باعث ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے اور اس عمل سے احتراز کرنا چاہیے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج کی رات
اللہ سے مغفرت طلب کرو، بلکہ فرمایا ربکم۔ وجہ کیا؟ یہاں پر رب کا لفظ ذکر کرنے میں کیا راز پوچھتا ہے؟ جب آپ رب کا معنی دیکھیں گے تو آپ کو پہلے بھی بار بتایا ہے کہ تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا، کسی چیز کو آہستہ آہستہ درجہ کمال پر پہنچانا، یہ ربوبیت کہلاتا ہے۔ تو رب میں، رب کا مطلب ہے پالنے والا، عدم سے وجود میں لا کر کمال تک پہنچا دینے والا۔ تو رب العالمین ہے یا نہیں ہے؟ تو عالمین کی ہر شے کو عدم سے وجود بھی عطا فرماتا ہے اور اسے کمال تک بھی پہنچا دیتا ہے۔ تو رب کا جب تصور آئے گا اور پالنے کا تصور آئے گا تو شفقت کا تصور آئے گا یا نہیں؟ ماں باپ تجھے ہم نے کیسے نازوں سے پالا ہے، تو پالنے کا جب تصور آتا ہے تو شفقت اور محبت اور مہربانی اور رحمت کا تصور آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے صفت اس میں جلالت کو ذکر نہیں فرمایا، اللہ کو ذکر نہیں فرمایا کہ اللہ سے مغفرت طلب کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پر جب غور کریں گے تو وہاں جلال بھی ہے اور جمال بھی ہے۔ اور یہاں پر استغفار میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ کہ جمال ہی جمال نظر آئے کہ جب ہم اپنے رب کے آگے معافی مانگیں اور استغفار کریں اور اعتراف جرم کریں تو سامنے سے کیا جواب آئے؟ سامنے سے یہ جواب آئے کہ میرے بندے میں نے تجھے بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ اس صفت ربوبیت میں ہمیں یہ یقین دہانی کروا رہا ہے، اپنی اور کوئی صفت ذکر نہیں فرمایا۔ اور قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ عاجز کر کے رکھ دیا کہ رب کے لفظ کو یہاں سے ہٹا دو اور دنیا کا عربی لغت کا کوئی بھی لفظ یہاں پر رکھ دو، یہ والا معنی نہیں دے سکتا کہ جیسے استغفار کرو گے تو رب کی صفت سے تمہارا ذہن جو ہے وہ شفقت اور محبت کی طرف چلا جائے گا، اور شفقت اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو مانگ رہا ہے اس کو دے دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس استغفروا ربکم، اس رب کے لفظ میں ہمیں یہ ضمانت دے دی کہ بندے تو مانگ کر تو دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ اگر میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھ جاتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف چل کر آتا ہوں، اور اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ تو یہاں بھی اسی چیز کو بیان کیا جا رہا ہے، قُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، استغفار کرو۔ تو کون ہے جس سے استغفار کرنا ہے؟ اپنے رب سے، جو پالتا ہے، جو تمہاری ضرورتوں کو پورا کر کے تمہیں کمال تک پہنچاتا ہے اور تمہیں بخشے گا تو گناہوں سے پاک اور ستھرا کر کے ایسا کمال والا کر دے گا کہ پھر تم جنت کے مستحق بن جاؤ گے۔ تو اس لفظ رب کے اندر کمال راز پوشیدہ ہے اور مغفرت کی ضمانت پوشیدہ ہے۔ اور آگے اور مزید جو ہے ہمیں ضمانت اور گارنٹی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ کان غفارا، بالکل کھول کے کہ رب میں کون غور کرے گا؟ جو پڑھا لکھا ہوگا، جو اس کے معنی اور مفاہیم کو جانے گا، اس کی گہرائی میں جائے گا تو ربکم ہی میں ضمانت مغفرت ہے۔ لیکن عوام الناس کو یقین دلا رہا ہے اللہ تعالیٰ ایک واضح جملے کے ساتھ، انہ کان غفارا۔ انا حرف مشبہ بالفعل، بے شک بلا شبہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا۔ تو تم کس سے مغفرت طلب کر رہے ہو؟ جو ہمیشہ بخشتا ہی ہے، جو عطا ہی فرماتا ہے۔ تو جو عطا فرماتا ہے اس سے مانگیں گے تو کیا حاصل ہوگا؟ اس طرف سے انکار نہیں ہوگا۔ بس تمہاری نیت میں اخلاص اور رجوع میں خلوص ہونا چاہیے۔ اگر یہاں ملاوٹ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کرم ہی کرم فرماتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ہم نعمتوں کا ذکر فرماتا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، تم ادھر ادھر بھاگتے پھرتے اور اپنی تمام تک توانائیاں اس دنیا کی نعمتوں کے حصول کے لیے صرف کرتے ہو، میری طرف آ جاؤ، مجھ سے استغفار کرو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، میں تم پر موسلا دھار بارشیں کر دوں گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد فرماؤں گا مال کے ذریعے سے اور بیٹوں کے ذریعے سے۔ تو مال کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہو نا، ساری توانائیاں اسی کے لیے صرف کرتے ہو، تمہیں مال بھی عطا کروں گا اور تمہیں افرادی قوت یعنی بیٹے بھی عطا کروں گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہیں جنتیں بھی عطا کروں گا اور تمہارے لیے نہریں بھی جاری کروں گا۔ صرف استغفار، اللہ سے مغفرت طلب کرنا، اللہ سے معافی مانگنا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ کو کیا ہوا ہے؟ اللہ تمہیں عذاب دینے والا نہیں ہے اگر تم استغفار کرتے رہو۔ اور یہاں پر معذب صرف اس میں فاعل کا صیغہ استعمال فرمایا، کہیں
یعذبہم بھی فرمایا جو فعل پر دلالت کرتا ہے، اور فعل جو ہے اس میں زمانہ پایا جاتا ہے، کل کیا تھا، آج کر رہا ہوں، کل کروں گا، تو فعل جو ہے اس میں زمانہ پایا جاتا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے یعذبہم کو فعل کے ذریعے سے بیان فرمایا، خاص زمانے کی طرف اشارہ ہے، لیکن جب استغفار کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ معذبہم اس میں فاعل کا صیغہ فرما رہا ہے، اور اس میں فاعل کے صیغے کے اندر تینوں زمانے جمع ہو جاتے ہیں، یعنی اس میں زمانے کا اس اعتبار سے اعتبار نہیں ہوتا کہ ماضی، حال اور مستقبل، وہ زمانے سے مستغنی ہوتا ہے کہ جب تم استغفار کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دینے والا نہیں ہے، نہ ماضی میں، نہ حال میں، نہ استغفار۔ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ تو اس استغفار کو اپنا وظیفہ بنا لیجیے، عام زندگی صبح شام جو ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی اردو زبان میں معافی مانگتے رہا کرے، یا اللہ مجھے معاف کر، میں تیری عبادت کا، تیری بندگی کا، تیری نعمتوں کا، تیرے کرم کا، تیری نوازشوں کا، تیرے فضل کا کسی درجے میں بھی حق ادا نہیں کر سکا، تو اپنے بندے کی اس کمزوری پر نظر کرم فرما اور مجھے معاف کر۔ اس طرح سے عاجزی سے جو اپنے بھائی سے بھی معافی مانگتا ہے تو اس کے دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے، ہمارا خالق تو دعوت دے رہا ہے کہ مجھ سے مغفرت کرو، لیکن آخر میں نے جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما لکم لا ترجون للہ وقارا، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے عزت کے حصول کی امید نہیں رکھتے ہو، کیونکہ اس کی طرف استغفار سے تم پلٹتے نہیں ہو، اکثر لوگ استغفار کرتے نہیں ہیں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اتنی ضمانتیں دے رہا ہوں، اور وہ ضمانت دے رہا ہے کہ ساری کائنات اس کے دستے قدرت میں، اس کے کنٹرول میں ہے، اس کی ضمانت کتنی پختہ ضمانت ہے، اس کے باوجود تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف رجوع نہیں کرتے، اس طرف پلٹتے نہیں ہو، اس کی جانب سے عزت حاصل ہونے اور وقار کے حصول کی امید نہیں کرتے ہو۔ امید اگر کسی چیز کی ہو تو انسان کو یہ امید ہی عمل پر ابھارتی ہے، اور یقین تو بہت زیادہ عمل پر ابھارتا ہے۔ تو یہاں پر اگر کوئی شخص استغفار کا سہارا نہیں لے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے امید ہی نہیں، ورنہ امید ہوتی تو یہ امید اسے ابھارتی اور استغفار کرتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی اس نعمت عظمیٰ، اس بخشش اور مغفرت کی رات سے فائدہ اٹھائیے۔ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں کی طرف توجہ فرما رہا ہے، اس توجہ سے فائدہ اٹھائیے اور اس کی بارگاہ میں رجوع کیجیے، کثرت کے ساتھ استغفار کیجیے۔ حضرت علی سے یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اس رات میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، اگر ہو سکے اور اگر آپ کی صحت اجازت دیتی ہو تو آپ روزہ بھی رکھیں، لیکن اسی اعتقاد کے ساتھ کہ ایک نفل عبادت ہے، اور اگر آپ کا کوئی قضا روزہ باقی ہے تو آپ وہ قضا رکھیں تاکہ آپ کا یہ فرض اور جو قرض آپ کے ذمہ پر ہے وہ اتر جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کی قدر کرنے کے لیے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا مصطفیٰ جانی رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ
جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے مکان، دور و نزدیک کے سننے والے مکان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے سلام، شمع بز میں ہدایت پہ جس کی منبر بنی گردنے اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام تو غوث اعظم امام تو جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے سلام، شمع بز میں کو سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، شانی سارل حق عاشق مصطفیٰ، شانی سارل حق عاشق مصطفیٰ، ان کی بیلوں سے خدمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے بود سیکھا ہے آرزا، مجھ سے خدمت کے بود سیکھا ہے آرزا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں یا الہی واسطہ، ذکر رسول، ذات رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعدل الجود والكرم وآله وصحبه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا فإنك أنت اللهم اغفر لنا وارحمنا فإنك أنت خير الغافرين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ربنا زدنا علما. اللهم نور قلوبنا بالقرآن العظيم وزين أخلاقنا بالقرآن العظيم. يا أرحم الراحمين ہماری یہاں اس مسجد میں حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کرنا. کریم رحیم جو قرآن پڑھا گیا، نماز شریف پڑھی گئی، جو ذکر و بیان ہوا یا قرآن سے اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما. کریم رحیم بھائیوں نے یہاں اپنا وقت صرف کیا ہے، ان کا وقت صرف کرنا قبول و منظور کرنا. اس وقت صرف کرنے کا بہتر سے بہتر بدل عطا کرنا. کیا اللہ اس رات میں بخشش عام تقسیم ہوتی ہے. کریم رحیم ہم بھی سائرین میں سے ہیں، یا اللہ ہم پر خصوصی و کرم فرما. یا اللہ ہمارے آباء و اجداد کی حق و عیال کی اساتذہ کی بخشش فرما. یا اللہ ہم پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرما. یا اللہ ہمیں گناہوں سے نفرت عطا فرما. یا اللہ اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرما. اے کریم رحیم نفس و شیطان اور اطراف کے ماحول سے ہمیں، اس کی برے اثرات سے، ان کے دھوکوں سے ہمیں محفوظ کرنا. یا اللہ ان کے مقابلے میں تو ہماری مدد کر. یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے تندرستوں کو فراخ دست دے. اے کریم رحیم ہمیں ہر اعتبار سے ہم وقت اپنا محتاج رکھ، مخلوق کی محتاجی سے محفوظ کرو. یا اللہ جو کچھ یہاں سے کو اسکار کیا گیا اس کے سوال قاری صاحب صدیق رحمۃ اللہ علیہ شرط قبول و منظور کرے. کریم رحیم جتنے حاضرین موجود ہیں کہ اعزاء اقربا جو اس ذریعہ پانی سے گزر چکے تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور کرے. یا اللہ ہر ایک کی قبر کو خاکگاہ بہشت بنا. یا اللہ کی قبر کو جنت کی کھڑکیوں کو کھول. انور بھائی کے والد صاحب کو بخشش مغفرت کرنا. بلا حساب بخشش مغفرت کرنا. ان کے قبر پر رحمت رضوان قبول سکتا. صاحب بصیر الدین صاحب نے دعا کی درخواست کی ہے کہ بیٹی کا انتقال ہوا. ایک اور صاحب نے بھی کہا کہ ان کی بیٹی کا انتقال. یا اللہ ان پر اپنی خصوصی رحمتوں کا منظور کرنا. انہیں اپنے جوال رحمت میں جگہ. اے کریم رحیم یہ مرحومین تیرے حوالے ہیں. یا اللہ تیرے بندے ہیں. یا اللہ ان پر خصوصی کرم فرما. یا اللہ تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی بخشش فرما. یا اللہ ہمیں دین مدین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اپنی اولاد کو اس راہ پر ڈالنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دین کا خادم بنا دے. یا اللہ دین کا سچا خادم بنا دے. یا اللہ اس مختصر سی زندگی کو اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. کریم رحیم ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. یا اللہ عالم البرزخ میں ہمارے معاملات آسان فرما. میدان محشر میں اپنے عرش کے سائے تلے ہمیں جگہ عطا فرما. رب عزت ان کی صدا ہمارے شامل حال ہو جب ہم پل صراط سے گزرے. یا اللہ جنت الفردوس میں تمام حاضرین کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی پڑھو صلی اللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. ببركة ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.